بس مگر اس میں سارے میں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی پروگرام تو بحال ہو گیا مگر پاکستان میں فلڈز آ گئے ہیں. ایک جو جینوئن بات ہے وہ یہ کہ آپ اپنی کمٹمنٹس کیسے پوری کر پائیں گے, پروونسز سے کیسے سرپلس لے پائیں گے. آپ کو آئی ایم ایف سے جا کے بات تو کرنی پڑے گی. اچھی بات ہے پروگرام بحال ہو گیا, بٹ آپ کو یہ بات تو کرنی پڑے گی کہ جی اب ہمیں ایک بڑے کرائسس کا سامنا ہے, شاید ہمیں تو الٹا مزید ریلیف چاہیے ہوگا, مزید کچھ ایمرجنسی فنڈنگ چاہیے ہوگی. آپ کو تو اس کے لیے جانا پڑے گا آئی ایم ایف کے پاس. میرے بھائی شازیب خانزادہ صاحب 370 ملین ڈالر جو ہے وہ ورلڈ بینک ہمیں ایکسٹرا دے چکا ہے, مطلب وہ ری پرپس کر چکا ہے, جس میں سے 150 تو کبھی بھی نہیں آنے تھے, 170 کبھی نہیں آنے تھے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک دے رہا ہے. دیگر ممالک جو میں کچھ نہیں, عرب ممالک جو پرائم منسٹر صاحب کو فون کر کے انہوں نے پلیج کیے, جو میں نہیں نمبر دینا چاہ رہا ہوں, یورپین کنٹریز کر رہی ہیں. کل ہماری فلیش اپیل آ جائے گی, 160 ملین ڈالر سے کم از کم اس فلیش اپیل سے آئیں گے. تو کیا دنیا کو نہیں پتا کہ پاکستان جو ہے وہ ببلیکل پروپورشن کا ادھر فلڈز آئے ہوئے ہیں, کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنے بڑے فلڈز نہیں آئے, کہ آدھا پاکستان, کوارٹر پاکستان ڈوبا ہوا ہے. پاکستان کے غریب ترین لوگ بلوچستان کی پاپولیشن, زیادہ تر سندھ کی پاپولیشن, اپر سندھ خاص طور پر, ساؤتھ پنجاب, پورا کے پی, یہ سب ڈوبے ہوئے ہیں. کیا پاکستان کو نہیں پتا ہے؟ کیا روز پرائم منسٹر صاحب جا کے پیسے نہیں اناؤنس کر رہے؟ کیا میں نے 28 ارب روپے آلریڈی نہیں دے دیا این ڈی ایم اے کو کہ جا کے پیسے دینا شروع کر دو پرائم منسٹر صاحب کے حکم پہ؟ کیا 15 ارب روپے سندھ میں, 10 ارب روپے بلوچستان میں نہیں کر کے آئے؟ کیا کے پی اور سندھ کو, بلوچستان, پنجاب کو پیسے نہیں دیں گے؟ کیا ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے؟ کیا آئی ایم ایف والے اندھے ہیں؟ آج بھی انہوں نے سمپتی بھی کی ہے پاکستانیوں کے ساتھ. اینڈ آف کورس یہ پروگرام ریلیکس ہوگا. آف کورس اس کے اندر جو غریب کو چیزیں کریں گے, جو فلڈ افیکٹڈ لوگوں کی چیزیں کریں گے, وہ افیکٹ ہوگا, اس کو فرق پڑے گا. یہ نہیں ہے کہ مفتاح اسماعیل جا کے فرٹیلائزر کمپنیز کو بریک دے دے ٹیکس, وہ نہیں مانیں گے وہ لوگ. لیکن جو غریب جس کا گھر ٹوٹا ہے اس کے گھر کی تو مدد کریں گے نا ہم. کے پی میں بھی کریں گے, کراچی میں بھی کریں گے, سندھ میں بھی کریں گے, پنجاب میں بھی کریں گے, ہر جگہ کریں گے. نہیں مگر اس میں مسئلہ ہے کہ جو کراپس متاثر ہو گئی ہیں, شاید آپ کو کاٹن بہت زیادہ امپورٹ کرنی پڑے, پھر ہماری جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ہیں وہ بھی افیکٹ ہو سکتی ہیں, ہمیں آگے جا کے شاید گندم زیادہ امپورٹ کرنی پڑے. ریسرچ ہاؤسز کہہ رہے ہیں کہ 4.5 سے 5 ارب ڈالر کی ایڈیشنل پاکستان کے اوپر برڈن پڑ سکتا ہے. اب آئی ایم ایف کی تو پوری کیلکولیشن ہے, تو آپ ان کو کنونس کریں گے اور کہیں گے کہ ہمیں ریلیف دیں ایکسٹرنل فرنٹ پر بھی اور فسکل فرنٹ پہ بھی. بھائی شوکت ترین صاحب ایک پروگرام کر کے آئے تھے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں سیل ٹیکس بھی لگاؤں گا اور ہر مہینے 4 روپے پی ڈی ایل بھی کروا کے آؤں گا. میں آ کے وہی پروگرام کو میں نے بحال کیا, لیکن میں نے کہا میں سیل ٹیکس نہیں لگوا کے کر کے آیا نا میں. یہ چیزیں تو وہ لوگ نہیں کر سکتے تھے جو اللہ کی مہربانی سے مسلم لیگ نون کر لیتی ہے. اور یہ جو مسائل ہوں گے وہ نپٹیں گے نا مسئلوں کو, اور وہ آئی ایم ایف سے بھی بیٹھ کے بات کریں گے کہ بھائی یہ مسئلہ آ گیا ہے. اگر کاٹن زیادہ کراپ خراب ہو گیا, خدا نہ خواستہ اگر ویٹ کی سوئنگ دیر سے ہوگی تھوڑی سی, تو ویٹ کم ہو جائے گا. جو بھی مسئلے ہوں گے, ہم ویٹ آلریڈی امپورٹ کرنا شروع کر رہے ہیں. ہم نے 1 ملین ٹن امپورٹ کر لیا ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ, وزیر اعظم صاحب نے کل میری ایک سمری آ چکی ہے, 1 ملین ٹن کی سی سے پاس کروں گا, 1 ملین ٹن اور بھی کر لیں گے, 3-4 ملین ٹن ویٹ امپورٹ کر لیں گے. کیونکہ میں نے آپ کو شروع سے کہا تھا جب میں نے امپورٹ کے اوپر ریسٹرکشنز لگائی تھی کہ میرے پاس آڈی امپورٹ کرنے کے پیسے نہیں ہیں, لیکن ویٹ امپورٹ کرنے کے پیسے ہیں. شہباز شریف کی ذمہ داری ہے کہ یہ 23 کروڑ لوگ جو ہیں ان کے پاس روٹی ہو. ویسے مگر کہاں ہے آٹا ہم امپورٹ کر لیں گے, گندم امپورٹ کر لیں گے, دالیں سبزیاں امپورٹ کر لیں گے. آپ کے پاس 6 ہفتے کی درآمدات کے پیسے ہیں, وہ پیسے کیسے ارینج ہوں گے اگر ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پر زیادہ اثر پڑ جائے؟ ظاہر ہے کوئی ڈیمانڈ میں کمی آئے گی, آٹو سیکٹر, دیگر سیکٹرز کی ڈیمانڈ میں کمی آئے گی, تو شاید آپ کو وہاں کوشن بھی ملے گا ٹریڈ میں. اگر ظاہر فصلیں اگر اچھی نہیں ہوتی ہیں, کراپس تباہ ہو گئی ہیں, تو آپ کو شاید ایک کوشن بھی ملے. مگر دوسری طرف یہ والا جو سپورٹ ہے کہاں سے دیں گے؟ پیسے تو نہیں ہیں آپ کے پاس, آپ نے کہا ہیں آپ کے پاس نہیں ہے 6 ہفتے کی درآمدات کے پیسے ہیں. شازیب بھائی دیکھیں, جو پچھلے سال کی پروفیلگیسی تھی وہ نہیں کروں گا. 80 بلین کا امپورٹ کر کے 30 بلین کا ایکسپورٹ نہیں کروں گا. میں نے آج نئے گورنر صاحب جمیل صاحب سے بات ہوئی میری, میں نے کہا دیکھو یار, چادر دیکھ کے پیر پھیلانا ہے. اگر 5.2 بلین ڈالرز کا آپ کا امپورٹ پلس ایکسپورٹ پلس ریمیٹنس ہے تو اتنا امپورٹ نمبر لے کر آنا ہے. لیکن اگر کوئی فلڈ کی ایکسٹرا آرڈنری سچویشن ہوئی تو وہ ٹھیک ہے, اس کو دیکھ لیں گے. تو دنیا بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہے. یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ کلائمیٹ چینج ہے. پاکستان جو ہے وہ ون آف دا ورسٹ افیکٹڈ کنٹریز میں سے ہے, اور ہمارا تو کوئی کاربن فٹ پرنٹ نہیں ہے. یہ تو دوسرے ویسٹرن ممالک ہیں اور دیگر ممالک ہیں جو گرین ہاؤس گیسز ایمٹ کرتے ہیں, جو کاربن ایمیشن کرتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے. ہم تو فضول مارے جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے یہ آپ دیکھیں جو کلائمیٹ کیٹاسٹرفی آئی ہے پاکستان میں, جو غریب ترین علاقوں کے اندر جو بارشیں ہوئی ہیں. اور آپ کو میں بتاؤں کہ اس وقت منگلا ڈیم نہیں بھرا, پورا پاکستان سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے, اور منگلا ڈیم پورا نہیں بھرا ہے, کیونکہ جہاں پہ بارش ہوتی تھی آزاد کشمیر میں, وہاں پہ کم بارش ہوئی ہے, اور بلوچستان اور سندھ کے ایریاز جہاں پہ بارش نہیں ہوتی تھی, ڈیزرٹ ایریاز تھے, وہاں پہ بارش ہو گئی.